السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام محمد عامر ہے. اللہ یار صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہو؟ خیر؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اللہ بولیں آپ بھائی. کو سلامت رکھے. کوئی کیا وجہ آپ کی تصویر نہیں ہے؟ میری تصویر ہے. آپ بات کریں, بولو کیا چاہیے آپ کو. میرے ایک دو سوال ہیں بس. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سعودی عربیہ سے کال کیا. اوکے, ایک سوال کرو, ایک سوال بس, زیادہ نہیں. بس ایک سوال. تو بات یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اکثر آتے ہیں نا کہ جماعت مخالفین والے کہ یہ ان کے اندر اتنا غصہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ ان کے غصے کی علامت یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں. ایسی بات ہے نا. بالکل. دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے. بالکل. تو ان کا غصہ زیادہ ہے, غصہ زیادہ ہے, دلیل کوئی نہیں. مشکل ان کا یہی ہے. دلیل کوئی نہیں. علم دلیل کچھ بھی نہیں, یہ سر غصہ ہی غصہ شیعوں پر بھائی. غصہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ کہ بھائی زبردست منوا رہا ہے. نہ علم نہ دلیل نہ حق, کچھ بھی نہیں, صرف باطل ہی باطل اور ساتھ غصہ بھی. بڑی بات ہے. صحیح بات ہے. اور کچھ نہ تھا. میرا سوال یہ ہے بھائی کہ تراویح جو ہے نا, تراویح زیادہ تر پاکستان میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, بہت زیادہ, ساری رات. تو اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا وہ اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے بھائی. عمر نے یہ بدعت شروع کر دیا. ہاں, دین میں ان کے لیے مصیبت بنا دی. تو یہ بیچارے جو ہیں. ہاں, تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھتے تو قرآن ہے. قرآن پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں بنا سکتے نا. وہ اپنے سے نہیں بنا سکتے, اپنے سے نماز نہیں بنا سکتے نا. قرآن پڑھنا مستحب ہے. یہ قرآن تو نہیں پڑھ رہے ہوتے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. قرآن کو انہوں نے اپنے سے نماز بنا دیا, اور عمر نے اس کا آغاز کیا ہے, اور اس نے خود بھی کہا کہ یہ بدعت ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. اس کا حدیث میں آپ کو دکھاؤں بخاری سے. بخاری دکھا دوں. بخار تو نہیں آئے گا آپ کو بھائی سعودیہ والے؟ نہیں. اگر بخار آ جائے نا تو وہ کوئی پیراسیٹامول کھا لیں. ٹھیک ہے نا بھائی. بخاری سے اگر بخار آ جائے تو اس کی دوا کیا ہے؟ ہاں, اس کی دوا بس کیا عرض کریں. یہ کتاب ہے بخاری, جس کو دیکھ کے جماعت عمریہ کو بخار آ جاتا ہے. چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. کتاب صلاۃ التراویح, یہ صلاۃ التراویح والی کتاب ہے. اچھا, پہلا جو حدیث ہے ابو ہریرہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ماہ رمضان میں نوافل پڑھتا ہے, نوافل, اچھا, ایمان اور اللہ کے ثواب کی لالچ میں, اس کی طمع میں, کی خواہش میں, تو اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں, وہ جنتی بن جاتا ہے. اچھا, پھر کیا کہا؟ جی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سیرت یہی ہے کہ بھائی نماز لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ نوافل پڑھتے ہیں, فرادہ پڑھتے ہیں. ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر, پھر ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی تھا. وصدرا من خلافت عمر, اور عمر کے خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر عمر نے اگلے حدیث میں پھر یہ ہوا کہ خرج عبد الرحمن ابن قاری کہتا ہے کہ میں عمر کے ساتھ گیا لیلۃ فی رمضان الی المسجد. ماہ رمضان میں عمر کے ساتھ مسجد کو چلا گیا. اب آپ سن لیں, آن لائن سن لیں بھیا سعودیہ والے. تھینک یو سر. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرَّقُونَ, لوگ کیا ایسے نماز پڑھ رہے تھے؟ پراگندہ, ہر ایک فرادہ نماز اپنی پڑھ رہا ہے. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ, ہر شخص اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اچھا, وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّحْتِ, اور کوئی نماز وہاں پہ پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد, میں عمر کہتا کہ میں ان کا جماعت کرا دوں, ان کو ہم جماعت کرا دیتے ہیں, ان کا سالوں کا صحابہ کرام کا جماعت کرا دیتے ہیں. ہاں, نماز اس نے اپنی بنا دی نا.
ثم عزم فجعمهم على ابی بن کعب، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا ایک ہی نماز پڑھا لیتے ہیں، ایک ہی جماعت کرا دیتے ہیں. اب ابی بن کعب کو امام جماعت بنا دیا اور سب صحابہ کرام کو اس کے پیچھے لگا دی کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اور خود نہیں پڑھتا تھا ان کے پیچھے. ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، پھر اگلے رات میں عمر کے ساتھ گیا مسجد میں سیر کے لیے، تو دیکھا کہ لوگ وہ ابی کے پیچھے لگے ہیں جماعت میں. قال عمر، تو دیکھو قال عمر، عمر نے کہہ دیا نعم البدعة هذه، اس نے کہا کتنا پیارا بدعت ہے. نعم البدعة هذه، یہ وڈا چنگا بدعت ہے، یہ بڑا چنگا بدعت ہے، یہ بہت اچھا بدعت ہے. یہ دیکھیں حالت اس کی. اچھا، واللتی ینامون عنها افضل من اللتی یقومون، کہتے ہیں کہ یہ اگر اس کو، پھر عمر نے خود کہا کہ یہ اگر یہ لوگ فرادہ اس کو پڑھ لیں بہتر ہے اس نماز جماعت سے. یرید آخر اللیل وکأن، اچھا اس کے بعد عائشہ کی حدیث دیکھیں، عائشہ کی حدیث. اس کے بعد عائشہ سے میں نے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی رمضان، حدیث نمبر 2013. میں نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ماہ رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی. قال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعا. بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں ایک ہی ان کی نماز تہجد 11 رکعت ہے، علاوہ اس کے علاوہ رمضان میں اس کے علاوہ کوئی نماز ہے ہی نہیں پیغمبر کا. ختم بات. وہی نوافل ہیں جو وہ غیر رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور نماز تراویح کی نماز ہے ہی نہیں. خود عائشہ نے اس کی تکذیب کر دی. رمضان ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، رات میں صرف 11 رکعت نماز پڑھتے تھے. یصلی 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. تسل بن گیا بھائی. اچھا اعلال ہو گئی اس کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے یا غیر رمضان میں، اور نہ پوچھو کہ کتنا پیارا وہ نماز پڑھتے تھے. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اور نہ پوچھو کہ وہ کتنا پیارا نماز پڑھتے تھے. ثم يصلي 3، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. بھلے میں نے پوچھا یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نماز وتر سے پہلے سوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 رکعت نماز پڑھ کے وہ سو جاتے تھے، پھر دوبارہ اٹھ کے 3 رکعت پڑھتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ نماز وتر سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا کہ میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اوکے جناب.